مجھے اچھا سا تیار کر دیا. کچھ ویسے بھی میں خوبصورت تھی اور کچھ بیوٹیشن کا کمال تھا. مجھے میری والدہ نے سامنے اسٹیج پہ بٹھا دیا. بہت سے رشتہ دار برادری والے وہاں موجود تھے. کچھ ہی دیر میں لڑکے کے گھر والے بھی آ چکے تھے اور ان کی برادری کے کچھ بڑے بزرگ بھی. یہی کوئی 50 کے لگ بھگ لوگ تھے. بڑے بڑے مٹھائیوں کے پھلوں کے ٹوکرے ساتھ لے کے آئے تھے. زیورات، کپڑے، نہ جانے کیا کچھ. پھر اس لڑکے کی والدہ نے مجھے فاتح کے نام کی انگوٹھی پہنائی. ساتھ میں سونے کا سیٹ تھا جو میری گود میں رکھ دیا. وہ کہنے لگی باقی کے زیورات آپ لوگ رکھوا لیجیے گا. آج سے آپ کی بیٹی میرے فاتح کی امانت ہے. ایک بھاری بھرکم سونے کے تاروں سے کام کیا ہوا فینسی دوپٹہ میرے سر پر انہوں نے ڈال دیا، جس کا بوجھ مجھے کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا. اتنا کہ مجھے لگ رہا تھا میں ہل بھی نہیں پاؤں گی. مجھے اس دوپٹے سے اپنی گردن، اپنا وجود بالکل جھکا ہوا لگ رہا تھا. سب لوگ مجھے مٹھائی کھلا رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لیکن میرے اندر خوشی کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی. میرے گھر والوں نے بھی انہیں بہت عزت دی. میری ساس کو سونے کے زیورات دیے. آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا. کھانے کا انتظام بہت اچھا کیا گیا تھا. بہرحال میں کسی فاتح کے نام کی ہو چکی تھی. کسی بوجھ کی طرح یہ رشتہ مجھے اپنے کاندھوں پہ محسوس ہو رہا تھا. سب لوگ جا چکے تھے اور میں رات کو اپنے کمرے میں آ گئی. آنکھیں بند کی تو اسی اجنبی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا. میری خاطر وہ کس طرح سے بے تحاشا ان لوگوں کو مار رہا تھا جو مجھے برباد کرنا چاہتے تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی میری حفاظت کر رہا تھا. پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس اجنبی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا. جب میں واپس ہاسٹل گئی تو اپنی انگوٹھی میں نے بینش کو دکھائی. وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ڈائمنڈ کی رنگ ہے. وہ کہنے لگی واہ، تمہارے ابا نے بڑا مہنگا گفٹ دے دیا تمہیں. کیا تمہاری سالگرہ تھی؟ میں نے کہا نہیں، میری منگنی ہو گئی ہے. یہ سن کے بینش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا. وہ کہنے لگی نہ کرو. سچ میں؟ میں نے کہا تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولوں گی تم سے؟ وہ کہنے لگی یار وہ تمہارے عاشق نامراد کا کیا ہوگا؟ وہ تو دیوداس بن جائے گا، گلیوں میں مارا